علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی میں آ چکی ہوں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ قسط بھی آپ کو اچھی لگے گی، اور اگر اچھی لگے تو اس کا اظہار آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے کرنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں بھی بتانا ہے۔ جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ جو لوگ نہیں کرتے پلیز آپ بھی کر دیا کریں۔ جنہوں نے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو جی میں آ چکی ہوں آج کی قسط کے ساتھ، جس میں ہوں گے فارس اور فا کے سینس۔ اور کافی دنوں سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھیا فہد اور فارس کے سینس کیوں نہیں لکھ رہی، تو جی آج میں نے فہد اور فارس کے سینس بھی لکھے ہیں۔ اب فارس کو معافی ملتی ہے یا نہیں، یہ تو آپ کو قسط پڑھ کر ہی پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد قسط دیر میں نے دی ہے کافی، کیونکہ کل میں نہیں دے سکی، کیونکہ مجھے ایڈٹ کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی، اور پھر اس ٹائم آپ لوگ بھی نہیں پڑھ سکتے ہوں گے کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی۔ تو میں نے کہا چلو اب میں اگلے دن ہی دے دیتی ہوں۔ تو جی اب آج قسط آ چکی ہے، بتائیے گا آپ کو قسط کیسی لگی ہے۔ اور اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ دعا کے ساتھ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو جی قسط کی طرف اب ہم پڑھتے ہیں۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام، قسط نمبر 17۔ فارس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لان میں سارا سامان اٹھوا کر اپنے روم میں آیا تھا۔ شدید تھکن اور سر درد سے اس کا برا حال تھا۔ وقت دیکھا تو 11:30 بج رہے تھے۔ اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا۔ وہ فریش ہوتا، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، روم سے نکلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ سیڑھیوں پر ہی اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ کچن کی لائٹس آن تھی۔ وہ آگے بڑھتا کچن کے دروازے تک آیا تو فاحہ کو کچن میں کھڑے پا کر اس کی تھکاوٹ کو یک لخت غائب ہوئی تھی۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ بالوں کا رف سا جوڑا بنائے اس پلین میرون کلر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس فاحہ فارس کے جذبات جگا گئی تھی۔ وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ کچن میں داخل ہوا تھا۔ اس کا ارادہ فاحہ کے ہاتھ کی کافی پینے کا تھا، جو کہ معلوم نہیں ملتی بھی یا نہیں، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج تھا۔ فاحہ نے آہٹ کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو فارس خان زادہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک نظر فارس کو دیکھتے ہی وہ اپنی توجہ واپس چولہے پر مرکوز کر گئی تھی، جہاں چائے ابل رہی تھی۔ کیا ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ فاحہ کے نظر انداز کرنے پر فارس بولا تھا۔ نہیں، 2 ٹوک جواب آیا تھا۔ کیوں؟ اتنا ہی جلدی سوال بھی کیا گیا تھا جیسے وجہ جانتے نہیں۔ فاحہ نے اسپاٹ انداز میں بڑبڑاتے کہا تھا، جس کی آواز قدرے آہستہ تھی، مگر خاموشی ہونے کی وجہ سے فارس خانزادہ کے کانوں تک بخوبی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ سوری کر تو چکا ہوں۔ فارس نے معصوم سے انداز میں بات کو رفع دفع کرنا چاہا تھا، مگر آگے بھی فاحہ واجد خان تھی، جو اچھے سے منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی، اور اس وقت خاموشی اور اگنور کرنے سے اچھا بھی کوئی جواب ہو سکتا تھا بھلا۔ فاحہ کے خاموش ہو جانے پر فارس خانزادہ نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتے فاحہ کی طرف بڑھا تھا۔ فاحہ پلیز، آئی ایم سوری۔ فارس نے فاحہ کو بازو سے نرمی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور نرم ترین التجائیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی کہ فوزیہ بیگم کی آواز نے دونوں کو چونکایا تھا۔ کیوں بھائی، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو اس مہارانی سے معافی مانگنے کی نوبت آ گئی ہے بیٹے کو؟ فوزیہ بیگم طنزیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ فارس نے فاحہ کا بازو چھوڑا اور کچھ قدم کا فاصلہ اپنے اور فاحہ کے بیچ بڑھایا تھا۔ بغیر کسی طرح کا تاثر دیے فاحہ نے فوراً سے چولہا بند کرتے ابلتی چائے کو چولہے سے اتارا اور چائے کپوں میں نکالنے لگی تھی۔ فوزیہ بیگم اس قدر اگنورنس پر تن فن ہو گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں مورے۔
فارس نے بات ٹالنی چاہی تھی۔ فارس ہمیشہ کی طرح دونوں کے بیچ برا پھنسا تھا، اور اس دفعہ حالات ویسے بھی کافی ناساز تھے۔ کچھ تو ہے جو میرے ہیرو جیسا بیٹا اس جیسی لڑکی سے شرمندہ ہو رہا ہے۔ فوزیہ بیگم نے بات دوبارہ کریدی تھی۔ تھپڑ مارا تھا آپ کے ہیرو جیسے بیٹے نے مجھ جیسی لڑکی کو۔ چائے کے کپ ٹرے میں رکھتی، وہ ٹرے ہاتھوں میں لیتی، ان دونوں ماں بیٹے کی طرف مڑتی۔ سپاٹ وہ سنجیدہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ فارس اس کے دو ٹوک انداز پر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ دونوں ہاتھ اپنے گرے ٹراؤزر کی جیبوں سے نکالتا، دونوں ہاتھ اپنے بالوں پر پھیرتا۔ وہ مزید شرمندہ ہوا تھا، پھر فاحہ کے چہرے سے نظریں ہٹا گیا تھا، جبکہ فاحہ کی بات نے فوزیہ بیگم کو اندر تک پرسکون کیا تھا۔ وہ تو نہ جانے کیا ہی سمجھ بیٹھی تھیں۔ طنزیہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھری تو ساتھ ہی پرسکون لہر بھی چہرے پر واضح ہوئی تھی۔ ان کے فاحہ اور فارس کو لے کر تمام خدشات دور جو ہو گئے تھے۔ مگر کیوں؟ عادت کے مطابق فوزیہ بیگم ہو اور اتنی جلدی بات کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ گھر سے بھاگنے کی بات کی تھی میں نے۔ فاحہ یوں پرسکون انداز میں جواب دے رہی تھی جیسے یہاں بات اس کی نہیں بلکہ کسی تیسرے فرد کی ہو رہی ہے۔ اس قدر صاف گوئی پر فارس کو شرمندگی کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہوئی تھی۔ وہ کیوں مورے کو یہ سب بتا رہی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ فوزیہ بیگم اس معلومات کا کتنا غلط استعمال کر سکتی تھی؟ فارس کو فاحہ اس وقت کم عقل اور جذباتی لگی تھی، جو کہ بغیر نتائج کی پرواہ کیے فوزیہ بیگم سے اتنی بڑی بات کہہ چکی تھی۔ دوسری طرف فاحہ کا مقصد صرف فارس خانزادہ کو آزمانے کا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ فارس خانزادہ خود غلط ہوتے ہوئے بھی اس وقت کس کا ساتھ دیتا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ نہ ادھر تھا اور نہ مکمل طور پر ادھر تھا۔ فوزیہ بیگم سے اسے ویسے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور کٹیلا سوال فوزیہ بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ فارس اپنی آنکھیں ضبط سے بند کرتا کھول گیا تھا۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنی خبریں کافی ہیں، باقی پھر کبھی۔ فوزیہ بیگم کو جواب دیتی وہ خاموش کروا گئی تھی۔ فاحہ جو دیکھنا چاہتی تھی وہ دیکھ چکی تھی۔ فارس خانزادہ فوزیہ بیگم کے سوال اٹھانے پر انہیں روک نہیں سکا تھا۔ وہ خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، اسے بڑے بڑے وعدے کرتا پھرتا تھا۔ فاحہ خود کو کیسے اس جیسے شخص کے حوالے کر دیتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ تو طے تھا وہ فارس خانزادہ سے کوئی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ دو ٹوک جواب فوزیہ بیگم کو دیتی وہ کچن سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے سے فوزیہ بیگم منہ بناتی اس پر لعنت بھیجتی، فارس کو آرام کرنے کا کہہ کر۔ پانی سے بھرا جگ کچن سے لے کر نکل گئی تھی، جبکہ فارس وہیں کھڑا فاحہ کی سوچ تک رسائی حاصل کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اچھے سے جان گیا تھا وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر سے فارس خانزادہ فاحہ واجد خان اپنی مورے کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکا تھا۔ یہی سب سوچتے وہ خود کو کوستا کچن سے نکلتا اپنے روم میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ چھوٹی حویلی میں اس وقت ہر طرف اندھیرا تھا۔ فنکشن کے بعد فہمیدہ بیگم، عباس خانزادہ زرار کے ساتھ چھوٹی حویلی آ چکے تھے، کیونکہ زرار خانزادہ کو صبح آفس جانا تھا، جبکہ زرش بڑی حویلی ہی رک گئی تھی اور اس وقت سب اپنے اپنے روم میں آرام کر رہے تھے۔ رات کی اس پہر زرار کے کمرے کی لائٹس آن تھیں اور بہت مسلسل سگریٹ پھونکتا روم میں موجود آرام دہ چیئر پر بیٹھا تھا۔ نظروں کے سامنے آج نقاب بار ہوئے واقعات لہرانے لگے تھے۔ وہ سب ٹیبلز پر کھانے کا انتظامات دیکھ رہا تھا کہ قدرے ذرا سے الگ پچھلے ٹیبل پر زرش اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ زرش کی طرف بڑھا، وہ زرش کی طرف ہی جا رہا تھا کہ نظر اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی پر پڑی، جس کی حالت دیکھ کر ساویار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ عائشہ
ہاں وہ عائد شاہ تھی، مگر اس کی حالت دیکھ زرار خانزادہ اپنا کہا نہ روک سکا تھا۔ عائد شاہ اپنی پلیٹ میں کھانے کے مختلف لوازمات لیے کھانا کھا رہی تھی۔ عائد میڈم کا فیورٹ کام تھا تیز مرچ مسالے والا کھانا۔ ابھی بھی ایکسٹرا اچار اور مسالہ بڑی حویلی سے منگوا کر وہ لال چہرہ لیے لگاتار کھانا کھا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بے حد شوقین تھی کہ نہ تنے چٹپٹے کھانوں کی۔ اس کا موڈ خراب ہے تو اسے کھانا چاہیے، اس کو غصہ آ رہا ہے تو کھانا چاہیے، اس کو اسٹریس ہو رہا ہے تو کھانا چاہیے۔ یعنی عائد شاہ کے پاس ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف کھانا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کھانے سے بھری پلیٹ پر مسالہ چھڑکتے کھانے میں مصروف تھی۔ خوبصورت چہرے پر بھرے بھرے گال لال سرخ ہو رہے تھے، کچھ سردی سے تو کچھ مرچوں کی زیادتی سے، مگر کھانے والا ہاتھ رکا نہیں تھا۔ آنکھوں سے بہتا پانی، ناک سے نکلتا پانی، جسے بار بار وہ ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ زرار خانزادہ کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے دوست اس کے پاس یوں بیٹھے تھے جیسے یہ تو بہت معمول کی بات ہو۔ زرش کے ٹیبل پر پوچھنے گیا کہ ان کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ اس دوران بھی اس کی نظریں عائد کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی، لیکن محترمہ نے ایک نظر دے کر دوسری نظر ڈالنی گوارا نہیں کی تھی۔ پھر تو جیسے زرار خانزادہ کو ہر جگہ عائد نظر آتی رہی تھی۔ دوسری طرف زرار کو عائد سٹیج پر گلاب جامن کھانے میں مصروف ملی تھی۔ دوسری دفعہ زرار کو عائد سٹیج پر ملی تھی، وہاں بھی ماہا کے ساتھ بیٹھی محترمہ گلاب جامن کھانے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد وہ زرش لوگوں کے بلانے پر سٹیج سے اترنے لگی تھی، جو کہ اپنی فوٹوز بنوا رہی تھی۔ اسی دوران اس کا پاؤں مڑا تھا۔ زرار خانزادہ جو کہ سٹیج کے پاس تھا اور اس کا دھیان بھی سارا عائد پر ہی تھا، بھاگتا اس تک پہنچتا وہ اس کو گرنے سے بچا گیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ عائد شاہ اپنا سارا وزن زرار خانزادہ پر ڈال چکی تھی، جبکہ زرار کو لگا تھا اس موٹو کے وزن سے اس کے بازو تو آج گئے جن سے وہ اسے تھامے کھڑا تھا۔ عائد یو کے زرار خانزادہ نے تحمل سے پورے کنسرن کے ساتھ عائد کو پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں آج بار بار اس کا دھیان اسی پر اٹھ رہا تھا۔ سفید انگرکھا فراک پجامے میں ملبوس، بلیک سلکی بالوں کو کھولے، میک اپ سے پاک صاف چہرہ لیے، استواں گھڑی ناک میں نوز رنگ پہنے جو کہ دور سے لشکاریں مار رہی تھی، پوری طرح زرار خانزادہ کو اٹریکٹ کر رہی تھی۔ عائد سے تو شرمندگی سے نظریں ہی نہیں اٹھائی جا رہی تھی، لیکن زرار خانزادہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ باقی سب افراد کی نظریں بھی ان دونوں پر تھی۔ مرحا آگے بڑھی تھی، جس کو دیکھ زرار آہستگی سے عائد کو چھوڑتا سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ زرار لالا آر یو اوکے؟ عائد پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنستا ان تک آیا تھا۔ اس نے یہ نظارہ دور سے دیکھ لیا تھا، بجائے اس کے وہ عائد کا حال پوچھتا وہ زرار سے سوال کرتا سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ عائد ناک سکیڑتی اور منہ بناتی زرار خانزادہ کو اور بھی زیادہ کیوٹ لگی تھی۔ تمہارا اس بات سے کیا مطلب؟ گرنے والی میں تھی نہ کہ زرار لالا؟ عائد نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے لڑاکا انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، مگر بچایا تو ان بیچاروں نے ہے نا، ورنہ اب تک تم سٹیج کا کباڑہ کر چکی ہوتی۔ اس کی بات پر محفل پھر زعفران ہوئی تھی۔ زرار بھی اپنا کہا نہ روک سکا تھا، جبکہ ان دونوں کو اپنا مذاق اڑاتا دیکھ عائد شاہ کی آنکھوں میں فوراً سے نمی آئی تھی۔ دادا جان نے بھی مسکراتے آگے بڑھتے عائد کو اپنے ساتھ لگاتے اپنے لاڈلے کو چپ کروایا تھا۔ ناراض نظروں سے زرار کو دیکھتی وہ زرار کے کہے کا گلا گھونٹ گئی تھی، پھر بغیر کچھ کہے منہ بناتی وہ دادا جان کے ساتھ سٹیج سے اتر گئی تھی۔ لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے، زرار نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ہو بھی گئی ہے تو کیا ہوا، اس کو منانا کوئی مشکل کام نہیں، بس اس موٹو کو کھانے کو کچھ بھی کھلا دو، فوراً سے راضی۔ عائد نے بے فکری سے کندھے اچکاتے جواب دیا تھا۔ زرار اس بات میں سر ہلاتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد پورے فنکشن میں
زرار خان زادہ کی نظریں گویا آیت کا پیچھا کرنے لگی تھی، کبھی لڑتی ہوئی، کبھی منہ بناتی ہوئی، کبھی ناراض ہوتی ہوئی۔ وہ جب سے واپس آیا تھا اس کا دھیان کے پردوں میں آج وہی قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ آیت کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، مگر جانے کیوں آج اس کے معصوم پرکشش چہرے سے زرار کی نظریں ہٹنے سے انکاری تھی۔ اس کی تیکھی چھوٹی سی ناک میں بہنی نوز رنگ زرار کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ سامنے لگے وال کلاک پر نظر پڑی تو وہ مسکراتا، ایک ہاتھ سل کے بالوں پر پھیرتا، دوسرے ہاتھ سے اپنی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتا، چیئر سے اٹھاتا، پھر روم فریشنر اور ہیٹر آن کرتے وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ صبح اسے آفس کے لیے جلدی نکلنا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے لیمپ آف کرتا، وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ شاہ حویلی پر بھی رات نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے تو ہر کوئی اس وقت نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ صرف زاویار شاہ کے روم کی لائٹ آن تھی۔ کمرے میں موجود وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جانے کیا وقت ہو گیا تھا، مگر اس کو نیند آ کر نہیں دے رہی تھی۔ جب آنکھیں بند کرتا تو نظروں کے سامنے شہریار کا ماہا کی طرف جھکنا یاد آ جاتا، پھر اس کے کان میں اس کا سرگوشی کرنا جس پر ماہا سرخ پڑی تھی۔ یہ منظر زاویار شاہ کے ذہن کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں، بکھرے بال، وہ جب سے واپس آیا تھا اس بے چینی کا شکار تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے پردوں پر مرحت شاہ کا چہرہ ابھرا تھا اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ اگر رات کی اس پہر اس کا پور جل رہا تھا تو مرحت شاہ کو بھی اس آگ میں اس کے ساتھ جلنا ہوگا۔ اس پوزیشن میں وہ صرف اور صرف مرحت کی وجہ سے تھا۔ یہی سوچ اس کے ذہن پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ یہی سوچ اور غصہ لیے وہ اپنے روم سے نکلتا، دوسری منزل پر موجود مرحا کے روم کے باہر آ کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ اس وقت لاک ہوگا وہ جانتا تھا، لیکن کچن کے ڈرار سے وہ گھر کے ڈپلیکیٹ چابیوں کا گچھا اٹھا لایا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ غصے اور منفی سوچوں نے اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی۔ وہ چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ نائٹ بلب آن تھا جس کی روشنی میں اس کی نگاہ سامنے بیڈ پر اٹھی تھی جہاں مرحت شاہ آرام دہ پرسکون انداز میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پیچھے مڑ کر دروازہ بند کیا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرے کا ماحول بہت حدت لیے ہوئے تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ مرحا کے سر پر پہنچا تھا جو کہ دنیا جہاں سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ زاویار شاہ کو اس کے سکون نے آگ لگا دی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف آتے، لحاف کو ہٹاتے، تکیے پر اپنی کونی رکھے ٹک گیا تھا۔ ٹانگوں کا کچھ حصہ بیڈ کے نیچے تھا۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا وہ مرحا کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا جو ایک سائڈ پر سوئی تھی، ایک ہاتھ چہرے کے نیچے تو دوسرا لحاف کے اوپر سے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ چہرے پر آوارہ لٹیں بکھری پڑی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، مگر زاویار شاہ کو اب اس سے بدصورت شکل کسی کی نہیں لگ سکتی تھی۔ جس کا کردار اتنا گرا ہوا ہو وہ کبھی زاویار شاہ کی پسند نہیں ہو سکتی تھی۔ جو جیسا ہو اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھو، اس سیغے پر عمل کرتا وہ بستی میں دھنستا جا رہا تھا۔ رات کے اس پر مرحا کے کمرے میں اس کی موجودگی بلا شبہ کوئی خوش آئند بات نہیں تھی۔ پھر وہ سیدھا ہوتا بیٹھا، سائڈ ٹیبل پر پڑے شیشے کے جگ سے پانی ساتھ پڑے ہوئے گلاس میں ڈالا تھا، پھر یہ آدھے سے زیادہ بھرا ہوا پانی کا گلاس اٹھاتا وہ مرحا کے چہرے پر پھینک گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، آدھی سوئی آدھی جاگی حالت میں وہ اٹھتی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، گیلی بالوں کی لٹوں کو چہرے سے ہٹانے لگی تھی۔ نظر سامنے اٹھی تو زاویار شاہ کو اپنے روم میں دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتے لحاف کو اپنے اوپر سے ہٹاتی بیڈ سے اتری تھی، پھر سیدھی کھڑی ہوتی اپنی شرٹ کی سلوٹیں سیدھی کرنے لگی تھی، ڈریسنگ چیئر سے شال اٹھاتی اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹ گئی تھی۔ زاویار شاہ ہنوز اس کے بیڈ پر لیٹ اس کی ساری کارروائی
تو مسخرانہ نظروں سے پرسکون انداز میں دیکھ رہا، سگریٹ کے کش بھی لے رہا تھا۔ زاویار، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مرحا نے گھڑی پر وقت دیکھتے زاویار سے گھبراتے پوچھا تھا، وہی جو ہر شوہر اپنی بیوی کے روم میں کرتا ہے۔ زاویار نے بیڈ سے اٹھتے مرحا کی سائڈ بڑھاتے مزید مرحا کے قریب ہوا تھا۔ زاویار کے بات اور چہرے پر موجود عجیب سے تاثرات نے مرحا کو شوق کیا تھا۔ پھر وہ مضبوط لہجے میں ہمت کرتی بولی، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، منکوحہ ہوں۔ مرحا نے زاویار کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ پیچھے کو بڑھتی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی تھی، اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم بقدم اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اب مزید پیچھے جانے کی جگہ مرحا کے پاس بچی ہی نہیں تھی۔ اس تک آنے کے بعد زاویار نے مرحا کی طرف جھک کر اس کی سرخ کچی نیند سے جاگی خمار آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بغیر کسی بات کا جواب دیے وہ مرحا کو اپنے بازو میں اٹھا گیا تھا، اسے بیڈ پر پھینک دے مکمل طور پر اس پر قابض ہوا تھا۔ آج کے بعد سے میری بیوی بننے کا تمہارا اور تمہاری ماں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ مرحا کے کان میں جھکتے وہ گررایا تھا، زاویار پلیز، یہ غلط ہے، آپ پلیز چلے جائیے اپنے روم میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ آئی ایم سوری جو بھی ہوا اس کے لیے، بٹ یہ بہت غلط ہے۔ میرا آنکھوں میں آنسو لیے کانپتے لبوں ایک دوسرے میں پیوست کرتی زاویار سے درخواست کرنے لگی تھی۔ زاویار اس کی بات پر اپنی طنزیہ مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ کبھی میں بھی یوں دا جان کے ترلے منتیں کر رہا تھا، مگر تب میری کسی نے نہیں سنی تھی اور مجھے تمہارے ساتھ باندھ دیا گیا، تو اب میں کیوں تمہارے سنوں؟ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اپنی بے بسی یاد آنے پر وہ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آتا۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو وہ کان کے پیچھے اڑستے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں خود داجان سے بات کروں گی، میں خود آپ سے خلا لے لوں گی، مگر پلیز یہ مت کریں۔ زاویار شاہ کے مزید اسے اپنے قریب کرنے پر وہ بار بار التجا کر رہی تھی، مگر دوسری طرف اس کا ذرا برابر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سوری مرحا میڈم، غلط ہے یا صحیح ہے، یہی ہے اب جو بھی ہے۔ بغیر مرحا کی کوئی التجا سنے وہ تنزیہ مسکراتا تھوڑا سا اوپر ہوتے روم میں موجود ڈم لائٹ بھی آف کر گیا تھا، اور پھر وہ مرحا شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مرحا شاہ کی التجاؤں مزاحمتوں کا اس سے ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ اپنا سارا غصہ اور بے چینی وہ مرحا شاہ کے وجود پر اتارتا پرسکون ہوتا سو گیا تھا، جبکہ مرحا شاہ کی سسکیاں پورے کمرے میں ہنوز جاری تھیں۔ بڑی حویلی کے ہال میں اس وقت خوب رونق لگی تھی، چونکہ اگلے دن ماہا اور شہریار کی مہندی کا فنکشن تھا، اس لیے سب لڑکیاں اس وقت مہندی لگوانے میں مصروف تھیں۔ صرف گھر کے افراد ہی اس وقت یہاں موجود تھے۔ شہریار حاجزادہ صوفے پر بیٹھا کم اور لیٹا ہوا زیادہ تھا، ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے تھا، جبکہ نظریں اور توجہ کبھی ماہا کے من موہنے چہرے پر تو کبھی موبائل سکرین پر بھی مرکوز ہو رہی تھی۔ موبائل پر وہ ماہا کی ویڈیوز اور پکچرز ہی بنانے میں مصروف تھا۔ ماہا اس وقت یلو کلر کے پٹیالہ شلوار شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی، صاف ستھرا سرخیاں چھلکاتا چہرہ لیے وہ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے ہوئے تھی، جو کہ اس کے کندھے پر ایک سائڈ پر پڑی ہوئی تھی، اور کچھ لٹیں چہرے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ہم رنگ ہلکے کام والا دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی، شرٹ کی سلیوز نہ ہونے کے برابر تھی اور بازو پھیلائے وہ اپنی مہندی لگوانے میں مصروف تھی۔ وقفے وقفے سے شہریار پر گھوڑیاں بھی جاری تھیں، جس نے کل سے تنگ کر رکھا تھا۔ کوئی موقع سے چھیڑنے کا، ذومانی جملہ کسنے کا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کل رات کو بھی اس کے موبائل فون پر شہریار کا میسج آیا تھا کہ چینج مت کرنا، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔
मगर माहा ने जानबूझकर ना सिर्फ चेंज किया बल्कि फाहा के साथ जरिश को भी अपने साथ ही सुला लिया था। जबकि शहरियार लड़कियों की फौज के घेरे में माहा को देखकर मुंह पर हाथ फेरता, माहा को वार्न करता अपने कमरे में सोने चला गया था। अभी भी वो लगातार माहा को घूरने में मसरूफ था और माहा के घूरने पर वो अपनी आंख का कोना दबा जाता या कभी सबसे छिपता फ्लाइंग किस करता। माहा को गड़बड़ा कर और शर्मिंदा होते अपनी नज़रें अपने हाथों पर मरकूज कर गई थी। फाहा, हिरा, जर्रिश लोग सभी मेहंदी लगवाने में मसरूफ थे। निशा शहरियार के सामने वाले सोफे पर मौजूद रफ हुलिये में मोबाइल यूज़ कर रही थी। फारिस को हाल कमरे में आता देख वो सोफे से झट उठती, फारिस के बाजू के साथ लगी खड़ी हो गई थी। सबकी मौजूदगी में निशा कितनी बेतकल्लफी पर शर्मिंदा हो गया था। आहिल लाला, ये बिल्लो बादरे कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपकती फारिस लाला से? महद के कान में ज़रा तो महद आहिल के कान में झुकता उसे बोला तो आहिल ने उसको घूरा था जो कुछ दिनों से ज़्यादा ही फ्री हो रहा था। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं फैलते जा रहे हो? महद को घूरते आहिल ने कहा था। मैं तो अब सबका भला ही चाहता हूँ यार, महद ने मासूम सा मुँह बनाते बदसूरती शक्ल बनाकर कहा था। मेहरबानी तेरी, ना कर तो हमारा भला, आहल ने महद के आगे हाथ जोड़ता मुंह बनाते बोला था। इसका इशारा कल आहद उसकी सोतन कहने की तरफ था। महद का कहकहा निकला था मगर फिर वो कंधे उचकाते कानों में एयरपोर्ट्स लगाए अपने मोबाइल पर अपना ब्लॉग एडिट करने लग गया था। फारिस शर्मिंदा होता निशा का हाथ अपने बाजू से हटा गया था, जिस पर निशा नाक चढ़ाते दोबारा सोफे पर जा बैठी थी। फारिस से एक नज़र फाहा को देखता दादा जान के कमरे की तरफ पड़ गया था। अब दादा जान ही को इसकी मदद कर सकते थे। वहाँ मोहतरमा वैसे तो इसके हाथ ही नहीं आ रही थी। अभी अभी वहाँ ने एक नज़र इसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया था। दरवाज़ा नॉक करता वो इजाज़त मिलने पर दादा जान के कमरे में एंटर हुआ था। दादा जान इसको अंदर दाखिल होता देख मुस्कुराते उठकर बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा गए थे। अरे नहीं नहीं, लेटे रहिए आप। फारिस ने आगे बढ़ते इनको लेटे रहने का कहा था और खुद वो बेड के सामने मौजूद रूम चेयर पर बैठ गया था। मैं ठीक हूँ बरगुदार, तुम सुनाओ? दादा जान ने फारिस के हाल अहवाल पूछे थे, जिसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। क्या सुनाऊँ दादा जान, आपकी पोती काफ़ी टफ टाइम दे रही है, फारिस ने चेहरे पर हाथ फेरते कहा था। आखिर पोती किसकी है? दादा जान ने मुस्कुराते फारिस को छेड़ा था। चलो बताओ क्या हुआ है दादा जान, इसकी फीकी मुस्कुराहट और उदास आंखों को देखते पूछा था, जिस पर फारिस ने सारी बात इनको बता दी थी। इसके बाद पर दादा जान का चेहरा भी लाल सुर्ख पड़ा था। तुमने फाहा को थप्पड़ मारा? दादा जान को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। यार बिख्तियारी में हाथ उठ गया था, फारिस ने सफाई दी थी। कल को बेख्तियारी में उसको मारना शुरू कर दोगे क्या? दादा जान ने तंजिया कहा। खुदा को माने दादा जान, क्यों मुझे मज़ीद शर्मिंदा कर रहे हैं? फारिस ने शर्मिंदा होते अपने बालों में हाथ फेरा था। मैं बात करता हूँ उससे। कुछ देर के बाद दादा जान ने फारिस का उदास चेहरा देखते इसकी हिम्मत बांधी थी। जानते थे वो शर्मिंदा भी है और परेशान भी। इसके साथ ही उन्होंने इंटरकॉम उठाकर फाहा को उनके रूम में भेजने का कहा था। दूसरी तरफ हाल में बैठी फाहा को निगत बेगम ने दादा जान के रूम में बुलावे का बताया तो वो अपनी जगह से उठते दादा जान के रूम की तरफ बढ़ी थी। निशा के भी कान खड़े हो गए थे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही फारिस भी दादा जान के रूम में गया था, इसलिए वो भी नामहसूस अंदाज में हाल से निकलती चली गई थी। दादा जान, मैं चलता हूँ, मुझे देखकर वो ओवर रिएक्ट करेगी, दादा जान के इंटरकॉम रखते फारिस ने चेयर से उठते कहा था। बैठ जो वापस, ये तो थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब सिचुएशन से क्यों भाग रहे हो? दादा जान से डपटते हुए दोबारा बैठने का कहा था तो वो चुपचाप दोबारा कुर्सी पर बैठ गया था। तभी दरवाज़ा नॉक करती फाहा इजाज़त मिलने पर रूम में दाखिल हुई थी। क्या हुआ दादा जान, आपने बुलवाया? रूम में आगे बढ़ते इसने दादा जान को देखते झट कहा था। फिर फारिस की रूम में मौजूदगी से वो समझ गई थी कि मामला दादा जान तक पहुंच गया है।
فہا بیٹے فارس کی یہاں موجودگی سے آپ سمجھ تو گئی ہوں گی کہ میں نے آپ کو کیوں بلوایا ہے، دادا جان نے بات شروع کی تھی۔ فارس نے شرمندگی سے دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ فہا سنجیدگی سے دونوں بازو سینے پر باندھے دادا جان کے بولنے کی منتظر تھی۔ فارس اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہے بیٹا، آپ اس بار بات کو اگنور کریں اور معاملہ رفع دفع کریں۔ دادا جان نے فارس کی سائڈ لیتے معاملے کو رفع دفع کرنے کا کہا تھا۔ فارس نے تشکرانہ نگاہوں سے دادا جان کو دیکھا تھا، پھر فہا کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک شرط پر میں آپ کے پوتے کو معاف کر دوں گی، کچھ سوچتے ہوئے فہا نے ہنوز سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں بیٹے بولو، اس گدھے کو آپ کی بات ماننی ہی پڑے گی، دادا جان نے پوچھا تو فارس کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ چلو کوئی امید تو نظر آئی، یہ بھی مجھ سے ایک تھپڑ کھا لے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ فہا کی بات پر دادا جان کی نظر فارس پر اٹھی تھی، جس کا چہرہ اور آنکھیں اس بات سے سرخ پڑی تھی۔ وہ لب بھینچے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑی نشا بھی منہ کھولے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے حیران ہوئی تھی، جبکہ فہد یوں اپنی شرط رکھتی پرسکون کھڑی تھی جیسے یہ کوئی بہت ہی عام سی بات ہو۔ تو جی یہ تھی قسط نمبر 17۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اب ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔